یہ صرف بندوقوں اور میزائلوں کا دور نہیں، یہ خیالات، نظریات اور بیانیوں کی فیصلہ کن جنگ کا زمانہ ہے۔ جس چیز کو ہم مکالمہ کہتے ہیں، ڈائیلاگ، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور ریاست اور عوام کے درمیان بھی مکالمے کی کمی ہے۔ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، اداروں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کوئی پالیسی ہمیں دی ہے؟ میڈیا صحیح راستے کی طرف، صحیح منہج کی طرف ہمیں لے جانے میں ناکام ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب، آپ کی بڑی عنایت۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ کیا ہوتا ہے اپنی اصل میں، اور پروپیگنڈے سے بیانیہ کیسے ہم مختلف کر سکتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ ایک ملک یا ایک قوم اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ اس کا ایک منشور ہوتا ہے، کوئی مستقبل کے لیے ان کی کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ ایک شکل دے دیں، منظم شکل دے دیں، تو اسی کو ہم بیانیہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور بیانیہ کے کچھ اساس ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک قوم کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ صحیح، محبت کا، تعلق کا عنصر ہوتا ہے، تو وہی بیانیہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر آپ کسی کو ایک غلط نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور کوئی اگر آپ کے پاس کوئی سنجیدہ اہداف نہیں ہے، تو پھر آپ پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ پروپیگنڈے کی اساس جو ہے وہ سنجیدگی پر نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ آج کے دور میں بہت اہم ہے، کیونکہ اب آگے جانا جو ہے یہ صرف بندوق کا یا میزائل کا صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بہتر منصوبہ بندی ہو، اور اس منصوبہ بندی کے لیے آپ کا ایک بہت پاورفل، بہت مضبوط بیانیہ ہو۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ صرف آج کل جو جنگیں ہیں وہ توپوں سے، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگیں لڑنے کے لیے انسانی دماغوں میں اپنا پروپیگنڈا ڈالنا، اپنا نیریٹو ڈالنا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی کہانی خود نہیں سناتے تو پھر آپ کی کہانی کوئی اور طبقات ہیں وہ آ کر سناتے ہیں، اور جب وہ کیونکہ خلا پیدا کرتے ہیں آپ، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم آج تک کوئی اپنا متفقہ قومی بیانیہ بنانے میں ناکام کیوں ہیں، اور کیا ناکامی کا لفظ ٹھیک ہے یہاں پہ یا نہیں؟ میرا خیال یہ ہے، جتنا اس موضوع پہ میں نے سوچا ہے، ہم ناکامی تو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا۔ کیونکہ بہت پہلو ہیں کہ ان پہلوؤں میں ہماری کامیابیاں ہیں، صحیح۔ لیکن جو کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر بھی، یعنی اپنے اندر اور ریاست کی سطح پہ بھی، جس چیز کو ہم مکالمہ کہتے ہیں، ڈائیلاگ، صحیح۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور ریاست اور عوام کے درمیان بھی مکالمے کی کمی ہے، صحیح۔ مکالمہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسی مکالمے کا ماحول جب بن جائے تو اس معاشرے میں مجالس دانش، تھنک ٹینکس، صحیح۔ وہ بنتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں تھنک ٹینکس بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی تھنک ٹینک ہے بھی صحیح۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ لوگوں کی جڑوں تک، صحیح۔ یا جو اہل علم ہیں صحیح۔ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس قسم کی ایک صورت، ایک کیفیت ہم بنا لیں کہ مجالس دانش ہوں اور مکالمہ ہو، گفتگو ہو، تو میرا اندازہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ ہم بہت بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو ہمیں بہت ہی کامیابی کی طرف لے جانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم ان کو پریزنٹ کرنے میں شاید کسی کجی کا یا کمی کا یا کوتاہی کا شکار رہے ہیں، لیکن عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں بچے اسکولوں میں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں،
لیکن وہاں پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو قومی بیانیہ ہے وہ ان تک نہیں پہنچا پائے، اور ہمارا نصاب بھی اور ہمارا میڈیا بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی اہم قسم کے سوالات اور بہت ہی پیچیدہ جو اشکالات ہیں وہ ہمارا قومی میڈیا لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس قومی بیانیے کو مین سرفیس پہ نہیں لا سکے اور اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے، اپنے نصاب کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے قوم تک نہیں پہنچا سکے؟ جی بالکل. ظاہر ہے کہ بنیادی ذمہ داری تو جو ہمارے پالیسی ساز ہیں صحیح، اور جو پالیسیاں بناتے ہیں، صحیح، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ ایک مشن سٹیٹمنٹ صحیح، بنائیں، ایک ویژن بنائیں، پھر اس کے لیے حکمت عملی بنائیں، حکمت عملی کے نفاذ کے لیے طریقہ کار صحیح، بنائیں. اب ہمارے پالیسی ساز جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ ہماری بیوروکریسی ہے، صحیح، وہ ہماری حکومت ہے، وہ ہماری صحیح، ریاست ہے. صحیح، میرا خیال یہ ہے کہ اس پہلو کی طرف توجہ نہیں دی گئی، صحیح، جبکہ گنجائش ہے کہ اس صحیح، پہلو کی طرف توجہ دی جائے. اب مثلا نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اسکولوں میں ہے، صحیح، کالجوں میں ہے، اداروں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ اسلام آباد کی بنیاد پہ ہے. صحیح، کچھ صوبوں میں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. صحیح، اب مجھے آپ بتائیں سبوخ سید صاحب کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کوئی پالیسی ہمیں دی ہے، کوئی ویژن دیا ہے، کوئی نصب العین، کوئی اس کے لیے حکمت عملی اور اس کے نفاذ کے لیے کوئی طریقہ کار؟ کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز جس طریقے سے اب ہم جا رہے ہیں، یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جو پاکستان جیسے ملک کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں صحیح، کہ پاکستانی قوم جو ہے اور ہماری آبادی جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، ہم ہر لحاظ سے ہمارے اندر بے انتہا خوبی ہیں. مثلا نوجوانوں کا، جس کو یوتھ بلج ہم کہتے صحیح، ہیں، کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی صحیح، تعداد. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جس میں نوجوانوں کا یعنی یوتھ بلج ہے، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور پھر وہ نوجوان جو ہیں وہ سوچ سمجھ والے نوجوان ہیں. صحیح، ہمیں ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری جو نسل ہے، اس نسل کے لیے کا یہ فریضہ ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ان کے ساتھ گفتگو صحیح، کریں، ان کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ان کے جو سوالات ہیں ان کے لیے کیا ہم صحیح منہج دے سکتے ہیں، اور اگر ان کے سوالات جائز ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا تعلیم، اس کے علاوہ میڈیا کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ میڈیا صحیح راستے کی طرف، صحیح منہج کی طرف ہمیں لے جانے میں ناکام ہوا ہے. میں تو میڈیا کا شاہد ہوں، میڈیا کا میں ویور ہوں، سوشل میڈیا بھی اور پرنٹ اور الیکٹرانک بھی. اس دور میں کہ جب لوگ اخبار نہیں پڑھتے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اخبار بھی پڑھوں، انگریزی بھی، اردو بھی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ابھرتے ہوئے، سلگتے ہوئے سوالات ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا میڈیا میں پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ ٹرک اور رکشے کی ٹکر ہو گئی، فلاں جگہ ایک بندے نے، کسی نے دوسرے بندے کو قتل کیا. بھائی یہ مسائل تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جو بین الاقوامی اہمیت کی خبریں ہیں، جو قومی اہمیت کی خبریں ہیں، ان کی طرف ہم آئیں. اب ٹاک شوز آپ دیکھیں یا مختلف جو چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی عجیب قسم کے سوالات ہوتے ہیں. جی فلاں بندے کا کراچی کا دورہ ہوا، تو اب کراچی کے دورے کے پشاور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اب ظاہر ہے یہ غیر اہم سوالات ہیں. اس سے زیادہ اہم سوالات ہمارے درمیان ہیں، اور نوجوان اس سے زیادہ اہم سوالات پہ سوچنے والی ہمارا ایک طبقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا بھی اس طرف آ جائے، اور میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو جو لوگ سوچتے ہیں ہم تو کمرشل ہیں. بھائی جو لوگ سوچتے ہیں آپ نے ان کی نمائندگی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ان کو سوچ دینی ہے، صحیح، آپ نے بہتر سوچ دینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابتداءً ہم ان دو پہلوؤں میں بھی کام کریں تو آگے جانے کے لیے بہت اچھے راستے موجود ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جو دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر، بہت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں دو قسم کے بیانیے ہیں، بہت ہی بڑے متحرک ہیں.
یعنی نوجوان جن سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میڈیا پر تو شاید اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے دماغوں میں جو چیز گھول گھول کے ان کو ڈیلی جا رہی ہے، اپلائی جا رہی ہے، اس میں ایک شدت پسند عناصر کا بیانیہ ہے اور ایک قوم پرست عناصر کا بیانیہ ہے. شدت پسند عناصر کا بیانیہ جو مذہبی طور پر شدت پسند ہیں، وہ یہ بیانیہ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ اسلامی نہیں ہے، اس کی شقیں اسلامی نہیں ہیں. اور پھر اس کے اندر جو بہت سی ایسی عالمی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں، ریاستوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے اکساتی ہیں، تو ان کے جو دلائل ہیں، آرگومنٹ جو ہیں، وہ لے کر ایک طرف لوگ آتے ہیں. اور قوم پرستوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں ایک جگہ کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اور کہیں پر لر و بر کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی باتیں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو دونوں بیانیے ہیں انہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے جو بچے ہیں، نئی نسل ہے، اس کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کم از کم سمجھ کے بات کریں؟ جی بالکل، یہ دونوں بیانیے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے اور جو روزانہ کے واقعات ہیں، صحیح، ان کی وجہ سے ان بیانیوں کو تقویت ملتی ہے. صحیح. تو اس میں بھی بنیادی بات یہ ہے سبوخ سید صاحب کی، جس طرح میں نے گزارش کی صحیح کہ جو کلچر ہونا چاہیے مکالمے کا، اگر مکالمے کا کلچر ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ نوجوانوں کو، ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، اس کو ہم ایک بہتر بیانیے کی تفہیم کی طرف لے آئیں. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ جو مثلاً شدت پسند رویہ ہے، اس سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، صحیح. سوال یہ ہم کریں کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک ملک کے اندر، یا جس سوسائٹی میں وہ شدت موجود ہے ان کے اندر. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پھر تو یہ ایک بات ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف یہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے متبادل مثلاً ہم جو قوم پرست لوگ ہیں وہ جی کہتے ہیں کہ ہمارا تاریخی تسلسل ہے، مثلاً پشتون بیلٹ ہے تو پشتون لر و بر یو افغان، یعنی اوپر کا افغان جو ہے، پشتون جو ہے، اور اس خطے کا پشتون، یہ ایک ہی ہیں. ایک ہو جائیں. تو اگر اس میں آپ رومانوی حیثیت سے دیکھیں تو رومانوی حیثیت سے تو ٹھیک ہے، یہ ہے ایک رومانس ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. مثلاً پنجابی جب مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب لوگ ملتے ہیں تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اپنی بولی ہوتی ہے، اپنی گفتگو اپنی زبان میں، وہ بہت اطمینان کے ساتھ بہت کھلے ڈھلے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں. اس طرح پشتونوں کا بھی ہے. لیکن اس کا متبادل یہ ہے کہ ایک تاریخ کا آپ دیکھیں کہ ایک سفر ہے. صحیح. ہم نے تاریخ کا ایک لمبا سفر کیا ہے 1947 اور 1947 سے پہلے برطانوی دور میں، کہ اب جو ہمارا خطہ ہے، اس خطے میں ہماری جو معیشت ہے وہ اب معیشت جڑ گئی ہے اسلام آباد کے ساتھ، لاہور کے ساتھ، کراچی کے ساتھ. صحیح. پشتونوں کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی ہے اور پشاور یا کوئٹہ نہیں ہے. صحیح. ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فوج میں ہے، بہت بڑی تعداد ہماری اس سروس میں ہے، سفارتی مشنز میں ہے. اور پھر ہمارا کاروبار جو ہے، یہ اب دیکھیں کہ کراچی میں کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ہمارے خاندان ہیں. لاہور میں، اسلام آباد میں بڑے بڑے آپ کے پلازے جو ہیں، آپ کے فارم ہاؤسز جو ہیں. صحیح. اب ہماری پوری معیشت جو ہے وہ اس طرف جڑ گئی ہے. اور اس معیشت کی بڑی باتیں تو اپنی جگہ، چھوٹے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کوئٹہ کیفے، کوئٹہ چائے، صحیح. بالکل. آپ کو ہر جگہ بنو بیف پلاؤ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی مفادات ہیں وہ اب تاریخ کے ایک سفر کے نتیجے میں اس طرف آ گئے ہیں. صحیح. اب آپ فرض کریں کہ مثلاً ہم ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جائیں، فوج میں ہماری تعداد، سفارتی مشنز میں، بیوروکریسی میں، اسلام آباد کے اندر، کراچی میں، لاہور میں، اور ہم ایسے خطے کی طرف جائیں کہ جو خطہ ابھی تاریخ کے سفر میں بہت پیچھے ہو، ترقی کے سفر میں بہت پیچھے ہو، تو کیا یہ ہمارے لیے فائدے کا سودا ہوگا یا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو جو لر افغان ہیں،
صحیح اور بر افغان دونوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا ہوا، اگرچہ یہ ناممکن ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ آج تو کہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ افغانستان ہے، وہ پھر کہیں گے کہ یہ مقبوضہ پاکستان بن گیا صحیح کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اس خطے کے پشتونوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ خطے کے جو پشتون ہیں یہ ہر لحاظ سے ایڈوانس ہیں، ہر لحاظ سے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہیں۔ صحیح تو یہ اس کا یہی ہے، جواب یہی ہے کہ اس بیانیے کو ہم آگے بڑھائیں کہ لرو بر یو افغان، لرو بر آباد افغان، ہاں صحیح کہ وہ افغان بھی آباد ہو، یہ افغان بھی آباد ہو، لرو بر خوشحال افغان، کہ یہ افغان بھی خوشحال ہو، وہ افغان وہ بھی افغان میں خوشحال ہو۔ صحیح، اچھا یہ بہت ہی اہم اور بڑی تفصیلی طور پر آپ نے دلائل کے ساتھ یہ بات کی ہے، لیکن ایک اور چیز، کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو سمجھنے والے دماغوں کو جب ہم ایڈریس کریں گے تو یہ نکات پیش کریں گے، یہ بات کریں گے، اور وہ ضرور ان باتوں کو لے کے سمجھیں گے بھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ خود بھی غور کرتے ہیں تنہائی میں تو ان کو وہی جواب ملتے ہیں، کیونکہ کاروباری آدمی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا فائدہ کہاں پر ہے، تو وہ وہاں پر ہی جاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوم پرستی ہے ان کا ایک بیانیہ ہے اور ایک انتہا پسند عناصر ان کا ایک بیانیہ ہے، لیکن پاکستان میں کئی مقامات پر یہ جو قوم پرست عناصر ہیں یہ مذہب کو اس طرح قبول نہیں کرتے، اسٹیٹ میں ان کا اثر رسوخ نہیں مانتے، ان کی کوئی عمل درآمدگی جو ہے اس پر وہ بلیو نہیں کرتے، لیکن جو انتہا پسند ہے ان کا نقطہ نظر ٹوٹلی مختلف ہے، لیکن یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پاکستان کے شہریوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور یہی کنفیوژن عام لوگوں کے اندر بھی ہے کہ یہ آپس میں نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے حلیف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو ایک زمینی حقیقت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا ہوا، صحیح، اور بلوچستان میں ایسا ہوا کہ جو خالصتاً شدت پسند صحیح، قوم پرست تحریکیں ہیں صحیح، وہ، اور جو شدت پسند کچھ مذہبی حوالے ہیں، دونوں کا اتفاق ہو گیا، اور ان کا یہی تھا کہ مثلاً ہوا ایسا کہ ایک کمیونٹی ہے کہ جو کمیونٹی پشتون بھی نہیں ہے، بلوچ بھی نہیں ہے، اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ سنی بھی نہیں ہے، صحیح، تو جو سنی خلاف گروپس ہیں، یہ شیعہ خلاف گروپس ہیں اور سنی شدت پسند گروپس ہیں، وہ اور قوم پرست گروپ کے جو بلوچ مثلاً حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، دونوں کے مفادات ایک ہوئے ایک کمیونٹی کے خلاف۔ تو جب دونوں کے مفادات ایک ہوئے تو انہوں نے اشتراک عمل کیا، اور وہ اشتراک عمل وقتی تھا کیونکہ اس کے بعد پھر متعدد موقعوں پہ یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بھی حملے کیے۔ صحیح، ہاں، تو اس کا تو اس کی بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ ایک کمیونٹی کے خلاف دونوں کے اہداف کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور بعض کا یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے مشترکہ طور پر کچھ کارروائیاں کی، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کی، سپورٹ سسٹم کریٹ کیا ایک دوسرے کے لیے۔ اس کی پشت پہ بھی یہی ہے جی جی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں نے ریاست کو کمزور کرنا ہے، صحیح، تو جب ریاست کو کمزور کرنا ہے تو جہاں تک اس میں اشتراک عمل ممکن ہے اس میں تو وہ اشتراک عمل کر لیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو جن زی ہے اس کے بارے میں، کہ ہمیں ان سے گلے شکوے بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں، لیکن ان کے سوچنے کا انداز اور فریم بڑا مختلف بھی ہے، اور وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا نے اس پوری نیریٹو کی جو جنگ ہے اس کا میدان ہی تبدیل کر دیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو نئی نسل کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، تو وہ اصل میں واعظ نہیں سننا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات بھی سنیں۔ تو ہمارے ہاں اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اختلاف رائے ہے یہ قومی بیانیے کے خلاف ہے، اور بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے سوال کرو تو وہ مرتد کہہ دیتے ہیں، مذہب کا باغی قرار دے دیتے ہیں، ریاست سے یا حکومت سے سوال کرو تو وہ غدار کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتی ہے، کلاس میں ٹیچر سے سوال کرو تو وہ بدتمیز اور گستاخ قرار دے دیتا ہے، مدرسے میں سوال نہ کرنے کی وجہ کو ادب کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے باادب بچہ ہے، سوال ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جو سارا سنیریو، اس میں تو نئی دنیا بڑی بدل چکی ہے، تو ہم اپنے بچوں پر خوف مسلط کر کے تو معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ سبوق سید صاحب، یہ تو میں نے ابتدا میں یہ بات کی جی جی، کہ مکالمے کا فقدان ہے، صحیح، اور مکالمے میں یہ بات شامل ہے کہ مکالمے میں آپ نے پھر سوالات بھی سننے ہوں گے، صحیح، اور وہ ہم نہیں سنتے،
ایک عمومی رویہ ہے سوالات نہ سننے کا، اور یہ جو کچھ ینگ لوگوں کی شکایت ہیں، میرے خیال میں یہ شکایت بجا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ گستاخ نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ اگر گفتگو ہو تو اس میں آپ کو بہت اچھا عنصر ملے گا، بہت اچھے سوچ سمجھ والے لوگ ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں نا، ان کو ہم نے ان کو فروغ دینا ہے، ان کو ہم نے حوصلہ افزائی ان کی کرنی ہے. جس طرح شر جو ہے وہ تو صاحب اولاد بنانے کے لیے بہت بڑی بہت لوگ مصروف کار ہوتے ہیں، لیکن خیر کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بہت سنجیدہ ہمارے نوجوان ہیں. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی کہ جب مثلاً کتاب کا کلچر ختم ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو کہ جو بک ریڈرز کلب کا حصہ ہیں اور وہ اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کلب میں آتے ہیں اور بہت سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. فلسفے، کلام، بین الاقوامی موضوعات پہ. تو ایک خیر کا عنصر موجود ہے، اس کو ہم نے طاقت دینی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، جو کہ میں مانتا ہوں کہ ہم نہیں کر رہے. یا اگر کر بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کر رہے، یا اس انداز میں، یا اس مقدار میں نہیں کر رہے کہ جس مقدار میں ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا بس آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں بھی اگر اس موضوع سے متعلق کوئی مزید باتیں ہوں تو ضرور آپ کریں، کیونکہ آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں میں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے ایک قابل قبول، جامع اور جدید بیانیہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ، آپ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نئی نسل بڑی پیاسی ہے علم کے حوالے سے بھی، اور یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو. یہ پاکستان سے باہر جب جاتی ہے تو بڑی مشکل سے جاتی ہے، اس کو بہت پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے تب یہ ملک سے باہر جاتی ہے. تو وہ یہ چاہتی ہے کہ کاش اس ملک کے اندر تمام مواقع میسر ہوں تاکہ یہ ملک ان کے لیے امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ بہتر ملک بن سکے. اور اس ملک میں بڑا پوٹینشیل بھی ہے، یہ ہم بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کے بڑے جینون اعتراضات ہیں. یہ ایک ڈریم تو آپ کا بھی ہے اور یہ ڈریم میرا بھی ہے کہ میری نئی نسل، ماں باپ یہاں تڑپ رہے ہیں اور ان کی جوان اولادیں اپنی زندگی کا بڑا حصہ باہر جا کے خرچ کر رہی ہیں اور وہاں سے چند پیسے لے کر وہ آتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا قابل قبول، جامع اور جدید بیانیہ ہو کہ تاکہ ہم کوئی خشت اول، ایک بنیادی اینٹ کا پہلا قدم تو اس پہ رکھ سکیں کہ ہاں ہمیں یہ پتہ ہو. آج تو ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے اتنا اضطراب کا شکار بنا دیا گیا ہے اور اتنا بے چین کر دیا ہے کہ مجھے کوئی دھند ہی دھند نظر آتی ہے. یہ بالکل موٹر وے بن چکا ہے کہ جہاں پر ہم صحیح سفر کر سکتے ہیں لیکن دھند کی وجہ سے سفر نہیں کر پاتے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کیسے کوئی بنیادی چیزیں کریں تاکہ اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں. جی بالکل. دیکھیں، پاکستان کے جو مثبت پہلو ہیں، بدقسمتی ہے کہ وہ مثبت پہلو جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے. صحیح. اور جو ایک خیالی تصور ہے، سراب جو ہے، اس کے پیچھے ہم پڑے ہیں. اب مثلاً ہمارا نوجوان جو ہے وہ ادھر ادھر سے کچھ زمینیں بیچ کے، کچھ گھر کے اندر سامان جو ہے وہ بیچ کے، کسی سے قرضے لے کے مثلاً 1 کروڑ روپے بنا لیتا ہے، اور اس میں پھر کسی کو پیسے دے کے ویزا بھی حاصل کر لیتا ہے اور بیرون ملک چلا جاتا ہے. اب وہ بیرون ملک یہ 1 کروڑ روپے، اس کا نصف بھی اگر 50 لاکھ بھی وہ یہاں پہ استعمال کرے تو یہاں پہ بہت بڑے میدان ایسے ہیں، پرٹیکولرلی آج کل جو ڈیجیٹل حوالہ ہے، اس میں بھی اگر وہ ایک لیڈرشپ کی طرف آئے اور لیڈ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے میدان ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.